السلام علیکم معزز ساتھیوں، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کو تہہ دل سے خوش آمدید جی۔ تو ساتھیوں، آج خیال یہ آیا کہ ہم بات کرتے ہیں سیلف رسپیکٹ پہ، عزت نفس کیا چیز ہے جو عزت نفس اور انا میں فرق کرتی ہے۔ عزت نفس انسان کی وہ خودی ہے، وہ اعتبار ہے اپنے آپ پہ، اور وہ احساس ہے انسان کا کہ جس میں وہ اپنی ذات کی نفی ہونے سے روکتا ہے دوسرے انسانوں کے سامنے۔ جہاں پہ معاملہ عزت نفس کا آ جائے، خود اعتمادی کا آ جائے، اور کوئی آپ کی عزت، آپ کی ذات پہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دے، حملہ کرے، اور جہاں پہ آپ کی ذات و کردار اور دیگر معاملات کے اوپر حملہ ہونا شروع ہو جائے، وہاں پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، وہاں پہ کسی قسم کا کوئی رد عمل دینا چاہیے نہیں چاہیے، یہ تو موقع کی مناسبت سے ہے، لیکن اس وقت ضروری ہے کہ آپ بھرپور طریقے سے اظہار کریں اپنی عزت نفس کا، اپنے موجود ہونے کا، اپنے وجود کا، اور دوسرے انسان کو یہ باور کرائیں کہ وہ اس چیز سے آسانی سے کسی بھی انسان کی جذبات، احساسات، اس کی عزت، اس کی مقام مرتبہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا طے کیا ہے، اس کو کچل کے، اس کی انسان کے رتبے سے، یہ سب انسان برابر ہیں، کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے کی سیلف رسپیکٹ، سیلف اسٹیم پہ، اس کی، جس کو ہم کچھ لوگ انگریزی میں کانفیڈنس بھی کہتے ہیں، اعتماد، اور جس کو اگر ہم صوفیہ کی زبان میں، علامہ اقبال نے جس کے خودی کی بات کی ہے، اس خودی کی بات جو کہ عزت نفس اور ذات کی پہچان کی اعلیٰ ترین شکل ہے، جہاں پہ انسان اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کو خوش کر لیتا ہے تو اقبال اور قائد اعظم کا نزدیک کے مطابق وہ سچا اور بہترین مسلمان ہے، اور وہی ہے صحیح خوددار انسان، ایسا انسان جس کو اللہ تعالیٰ خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے، یعنی کہ اس کے منہ سے، اس کی سوچ میں کوئی خواہش، کوئی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو پوری فرما دے، وہ صرف اللہ کا قرب حاصل کرنے کی خواہش اور جستجو میں اس حد تک آگے چلے جائے کہ اس کے لیے انسانوں کی خواہشات، کسی انسان کو راضی کرنا، مطمئن کرنا اس لیے اہم نہ رہے کہ اس کو کوئی مقام چاہیے، کوئی مرتبہ چاہیے، عزت، دولت، شہرت چاہیے، بلکہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اس لیے کرے کہ وہ آدمیت کا، انسانیت کا احترام کرتا ہے، حقوق العباد کی پرواہ ہے اسے، دوسرے انسانوں کی بھی اتنی ہی خیال ہے، ان کی عزت، ان کی خودداری، ان کی خوشی، ان کے سکون کی، اور کسی کو تکلیف دینے سے، کسی کو دل آزاری کرنے سے وہ ڈرتا ہے، کیونکہ رب ناراض ہوتا ہے، رب کی رضا کی خاطر وہ جب انا کو قربان کر دیتا ہے، حسد، نفرت، غصے پہ قابو پا لیتا ہے، تو وہ خودی کی اس منزل پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پہ اس کو صرف اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے۔ اور جب انسان کے اندر صرف رب کا خوف رہ جائے اور اس کی صرف وہ مانگنا، اس کو پتہ ہے کہ اس خالق و مالک نے سب کچھ دینا ہے، رازق و مالک بھی وہی ہے، اور ہر چیز اسی رب العالمین ہے، وہ ساری جہان کو پالنے والا ہے، زندگی اور موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، رب کے ہاتھ میں، تو پھر وہ انسانوں سے ڈرنا چھوڑ دیتا ہے، خواہشات کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو خوف ختم ہو جاتا ہے اس کے اندر، انسانوں کا، یہ نہ ہو جائے، فلاں نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے، اس کو راضی کر لو، اس کو راضی کر لو، جو ہم نے زمینی بت بنائے ہوئے وہ سب پاش ہو جاتے ہیں۔ کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر ایک بقول بانو آپا کے، بانو قدسیہ کے، کہ ایک چھوٹا سا خدا بیٹھا ہوا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے۔ یہ جو انا کا بت ہے نا ہر ایک انسان کے اندر، اس کو پاش کرنے، اس کو توڑنے کی صلاحیت، اس سومناتھ کا منظر جو ہر کسی نے کہیں اپنے اندر سجا کے رکھا ہے دلوں میں، اس کو توڑ پھینکنے کی عادت ابھی اسی وقت اپنا لے، تو یقینی طور پہ فلاح کا رستہ، کامیابی کا رستہ، ابدی اور دائمی کامیابی کا رستہ اس دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ مقدر ہوگا۔ بہت شکریہ، جلد ملیں گے، اللہ